JavaScript conditions. نارملی ہمارے پاس جب ہم ایک کوڈ لکھ رہے ہوتے ہیں تو اٹس ویری کامن کہ ہمیں بہت دفعہ ڈیسیجن لینا پڑتا ہے کہ ہم کسی ایک پرٹیکولر کنڈیشن میں ایک خاص کام کریں اور ان کیس وہ کنڈیشن نہ ہو تو ہم دوسرا کام یا دوسرا ایکشن پرفارم کریں. ہم یہ اچیو کر سکتے ہیں یوزنگ کنڈیشنل اسٹیٹمنٹ ان JavaScript ہمیں ملٹیپل کنڈیشن اسٹیٹمنٹس دیتا ہے جن میں سے موسٹ کامن جو ہے وہ ہے ایف کی اسٹیٹمنٹ. ایف ہم یوز کرتے ہیں ان کیس ایف کوئی کنڈیشن ساتھ اپلائی کرتے ہیں کہ وہ کنڈیشن اور اس کے ساتھ کوڈ بلاک دیتے ہیں کہ یہ کنڈیشن اگر ٹرو ہو تو یہ پرٹیکولر کوڈ بلاک جو ہے وہ ایگزیکیوٹ کرے. اس کے علاوہ ہمارے پاس ایلز ہوتا ہے جس میں ہم اگر ہمارے پاس ایف کی کنڈیشن جو ہے وہ اچیو نہیں ہوئی ہے تو جو سیکنڈ کوڈ بلاک ہے ایلس کا وہ ایگزیکیوٹ کرے ان کیس جو ایف کی جو کنڈیشن ہے وہ فالس تھی. تو اسی طریقے سے ہمارے پاس ایلز ایف ہوتا ہے جس میں جو کہ ہمیں اگر ایف کی کنڈیشن پہلی کنڈیشن ٹرو نہ ہو تو پھر ہمیں کون سی کنڈیشن جو ہے وہ اپلائی کرنی ہے, اس کی بیس پہ کون سا کوڈ بلاک ہمیں ایگزیکیوٹ کرنا ہے وہ ہوتا ہے ہمارے پاس. اسی طریقے سے ہمارے پاس نیکسٹ ہے کنڈیشنل اسٹیٹمنٹ سوئچ کی, جس کے اندر ہم ملٹیپل کنڈیشنز کے بیس کے اوپر ملٹیپل کوڈ بلاکس جو ہے وہ مینشن کر سکتے ہیں کہ ڈفرینٹ کنڈیشنز پہ ڈفرینٹ ریزلٹس کے اوپر ایک پرٹیکولر اسٹیٹمنٹ کی جو ہے کون سا کوڈ بلاک جو ہے وہ ایگزیکیوٹ کرنا ہے. ہم فردر دیکھتے ہیں ایف کی اسٹیٹمنٹ کو. ایف اسٹیٹمنٹ جو ہے جو کہ موسٹ کامن یوز ہوتی ہے کہ ہم سب سے پہلے ایف کا کی ورڈ یوز کرتے ہیں, اس کے بعد کنڈیشن دیتے ہیں اور جو کہ کمپیریزن کنڈیشن ہوتی ہے ان دا موسٹ کیسز, اور اس کے بعد ہم کوڈ بلاک دیتے ہیں. اس کا سینٹیکس دیکھتے ہیں. ہمارے پاس ایف کا کی ورڈ ہے, اس کے بعد ہم بریکٹس کے اندر کنڈیشن مینشن کرتے ہیں اور اس کنڈیشن کے بعد ہمارے پاس کرلی بریکٹ کے اندر ہم اپنا کوڈ بلاک ڈیفائن کرتے ہیں کہ جو بھی ہمارے پاس اگر یہ کنڈیشن ٹرو ہو تو یہ وہ کوڈ بلاک ہے یہاں پہ ہوگا جو کہ ہمیں ایگزیکیوٹ کرنا ہے. اس کا ایک فردر ایگزامپل اس کی دیکھتے ہیں. لیٹس سے کہ ایک ویریبل کے اندر ہمیں گڈ ڈے ڈالنا ہے ان کیس ایف ہمارے پاس جو اگر ہمارے پاس آورز جو ہیں وہ ابھی 18 سے کم ہیں. تو یہاں پہ ہم نے کنڈیشن لگائی کہ ہمارے پاس جو ویریبل آ رہا ہے آور کا اگر وہ لیس دین ہے 18 سے تو ہمارے پاس جو بھی ہمارے پاس ہمیں ریزلٹ اچیو کرنا ہے کہ ہمارے پاس ایک اور ویریبل گریٹنگ کے اندر ہم نے ٹیکسٹ رکھنا تھا وہ ہم نے یہاں پہ اسائن کر دیا. سو ان کیس اگر ہمارے پاس اس ویریبل آور کی ویلیو 18 سے 18 سے چھوٹی ہوگی تو یہ کوڈ جو ہے وہ ہمارا ایگزیکیوٹ ہوگا اور ہمارے پاس گریٹنگ میں گڈ ڈے کا ریزلٹ ہوگا. لیکن ان کیس آور کے اندر ویلیو زیادہ ہوگی تو یہ پرٹیکولر جو کوڈ ہے وہ ایگزیکیوٹ نہیں کرے گا. اسی طرح سے ہم ایلس کی اسٹیٹمنٹ کو دیکھتے ہیں. ایلس کی اسٹیٹمنٹ جو ہے وہ یوز ہوتی ہے along with if اسٹیٹمنٹ. ہم پہلے اسی طرح سے اس کا سینٹیکس میں if ہم کی ورڈ یوز کرتے ہیں, پھر کنڈیشن دیتے ہیں اور پھر کرلی بریکٹ کے اندر وہ کوڈ دیتے ہیں جو ہم ایگزیکیوٹ کرنا چاہتے ہیں ان کیس کہ یہ کنڈیشن جو ہے وہ ٹرو ہو. پھر ان کیس اگر یہ کنڈیشن ٹرو نہ ہو تو ہم کیا کرنا چاہتے ہیں وہ ہم ایلس میں دیتے ہیں کہ ہم ایلس کے کی ورڈ لکھتے ہیں, اس کے بعد ہم کرلی بریکٹ کے اندر ہم کوڈ بلاک ڈیفائن کرتے ہیں جو کہ اس پرٹیکولر کنڈیشن کے فالس ہونے کے اوپر ایگزیکیوٹ ہونا تھا. اس ایگزامپل کو اس پر میں دیکھتے ہیں. اسی ایگزامپل کو اپنے ماڈیفائی کرتے ہیں یہاں پہ کہ ہم گریٹنگ کے اندر ان کیس آور جو ہے وہ لیس دین ہے 18 سے تو ہم نے ویریبل گریٹنگ کو میں گڈ ڈے اسائن کیا ہے, لیکن ان اور ادر کیسز یعنی کہ اگر 18 سے زیادہ ہو ویلیو تو ہمارے پاس جو ویلیو ہے ایلس کی کنڈیشن میں ہم نے مینشن کیا ہے کہ تو جو ویریبل ہے گریٹنگ کا اس کے اندر ہم گڈ ایوننگ جو ہے وہ ٹیکسٹ اسائن کر دیں گے. ہم اسی طریقے سے ایلس اف کو بھی ساتھ اس میں یوز کر سکتے ہیں اسٹیٹمنٹ کو, جو کہ ہم یوز کرتے ہیں ان کیس اگر پہلی کنڈیشن ٹرو نہیں ہوتی اور اس کے بعد ہم کوئی اور کنڈیشن اپلائی کرنا چاہتے ہیں اور اس کے بیس کے اوپر سیکنڈ اوپینین لینا چاہتے ہیں رادر دین کہ ہم ایلس کہیں صرف کہ جی کسی بھی کیس کے اندر اگر یہ کنڈیشن ٹرو نہیں ہے اس کو اپلائی کریں. اس کے کیس میں ہم ایلس اف یوز کرتے ہیں. اس کے سینٹیکس کو اسٹڈی کرتے ہیں. ہمارے پاس ایف کی ورڈ ہے, اس کے بعد ہمارے پاس کنڈیشن ہے, اس کے بعد ہمارے پاس اس کنڈیشن کے ٹرو ہونے کے کیس میں ایک کوڈ بلاک ہے, اور سملرلی ہم پھر ایلس کا کی ورڈ یوز کرتے ہیں اس کے ساتھ ایف جو کہ ایلس ایف بن جاتا ہے, اور پھر اس کے بعد ہم کنڈیشن سیکنڈ کنڈیشن اپنی دیتے ہیں. اور اس پرٹیکولر سیکوینس کا ہمیشہ یہ ہوگا کہ پہلے وہ کنڈیشن 1 چیک کرے گا, اگر یہ ٹرو ہو گئی تو یہ کوڈ بلاک ایگزیکیوٹ ہو جائے گا فرسٹ, لیکن اگر وہ کنڈیشن ٹرو نہ ہوئی تو پھر ہمارے پاس کنڈیشن 2 چیک ہوگی, اور ان کیس کنڈیشن 2 بھی ہمارے پاس فالس ہوگی تو پھر ہمارے پاس ایلس کی جو ہمارے پاس کوڈ بلاک ہے وہ ایگزیکیوٹ ہوگا.
ہم یہاں پہ اسی ایگزامپل کو ماڈیفائی کرتے ہیں فردر کہ ہم نے گریٹنگ کو ہم نے جو ہے اگر ہمارے پاس جو ہمارا ٹائم ہے وہ لیس دین 10 ہے تو ہم اس کو ایک پرٹیکولر ویلیو گڈ مارننگ کی اسائن کریں, اور اگر وہ ویلیو اس کی 20 سے لیس ہے تو گڈ ڈے, اور ان کیس وہ 20 سے زیادہ ہے یا اس کے علاوہ کوئی اور ویلیو ہے تو وہ اس کو گڈ ایوننگ کا میسج جو ہے وہ گریٹنگ میں اسائن کرے. سو دس از ویری سمپل کہ ہم نے اپنی کنڈیشن اپلائی کی اور پھر ہم نے ایز اف کے اندر دوسری کنڈیشن اپلائی کی. ریمبر کہ اگر فرسٹ کنڈیشن ٹرو ہو جائے گی تو سیکنڈ کنڈیشن یا ایلس کی جو ہمارا جو کوڈ بلاک ہے وہ کمپلیٹلی جاوا اسکرپٹ اگنور کر دے گا. لیکن اگر ہمارے پاس پہلی کنڈیشن ٹرو نہیں ہوتی, فالس ہوتی ہے, صرف ان دیٹ کیس جو ہے ہمارے پاس سیکنڈ کنڈیشن چیک ہوگی, اور اگر سیکنڈ کنڈیشن فالس ہوتی ہے تو پھر ہم جو ہے ایلس کی کنڈیشن میں جائیں گے, اور اگر سیکنڈ کنڈیشن ٹرو ہو جاتی ہے تو سیکنڈ کنڈیشن کا کوڈ بلاک جو ہے وہ ایگزیکیوٹ ہوگا, اور اس کے بعد یہ کمپلیٹلی جو کوڈ بلاک ہے ایلس کا وہ اسکپ ہو جائے گا. That is all about JavaScript condition.